اس کے بعد آپ نے کہا جی شیعوں کے تقیہ کے بارے میں کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو آپ نے کہا کہ ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ یہ ایک الگ اور تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی ہم ایک مستقل مجلس اور محفل جمائیں گے اور اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی اس حوالے سے میں اتنا ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا وہ، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ نے 7 دفعہ فرمایا کہ اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، کہ مجھ سے یہ غلطی ہوتی اسلام کی حالت میں آج مسلمان ہوتا تاکہ یہ غلطی میرے کھاتے میں نہ پڑتی، مجھ سے یہ غلطی اسلام کی حالت میں نہ ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ حالانکہ لاجیکلی یہ بات صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ لے تو ظاہر ہے کہ اس نے شاید موت کے ڈر سے پڑھا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تردید کی اور آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کیا اور یہ نہیں کہا کہ وہ تقیہ کر رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ موت کے وقت اگر کوئی کلمہ پڑھے تو آپ نے اس کے کلمے کا احترام ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ نے کی اسی علمی و تحقیقی مجلس میں۔ شیعوں کے بارے میں جب ان کے تقیہ کی بات آئی تو آپ نے یہ دلیل پیش کی کہ شیعوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ جب اوپر سے جو کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے۔ ایک شیعہ کے بارے میں، ایک رافضی کے بارے میں سیدنا ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والوں کے بارے میں آپ نے یہ حسن ظن لیا کہ دیکھو جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے کہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہوگا۔ کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے، میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے۔ حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان صحابہ کے بارے میں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ جناب ان صحابہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ فتح مکہ کے بعد جو معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ شیعوں کے بارے میں آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ زبانی طور پر جو کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے ورنہ حدیث رسول کے مخالف ہو جائیں گے ہم، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا مرزا صاحب اشققت قلبہ، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا۔ گمراہوں کے بارے میں آپ اتنی نرمی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے تقیے کو چھوڑو جی، وہ ظاہری بات جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ حدیث کے خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی نیت ایسی اور ایسی ہے۔ تو صحابہ کرام کی نیت آپ نے ان کے دل چیر کے دیکھی تھی کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا انہوں نے بخوشی کلمہ پڑھ لیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ ہے آپ کی تحقیق مرزا صاحب، یہ ہے آپ کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لے آئے۔